السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک میں سیاسی حالات روز بروز جو ہے وہ بدل رہے ہیں، ہر لمحہ صورتحال بدل رہی ہے۔ ملک میں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، آئینی بینچ بنے گا، آئینی عدالت بنے گی، چیف جسٹس آف پاکستان نیکسٹ کون ہوگا، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر کوئی پوچھتا ہے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوالات آج کل گردش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر جہاں زیب عباسی موجود ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات ہو یا سیاسی معاملات ہو، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے ان تمام سوالات کے جوابات جو میرے اور آپ سب کے ذہنوں میں ہیں۔ جہاں زیب عباسی صاحب، یہ بتائیے کہ ہر لمحہ صورتحال بدل رہی ہے، مولانا ساتھ حکومت کے آ رہے ہیں، خبریں چلتی ہیں کہ مولانا سے اتفاق ہو گیا، پیپلز پارٹی سے مولانا کا اتفاق ہو گیا، پھر کل خبر چلی کہ مولانا کا حکومت سے بھی اتفاق ہو گیا، لیکن پھر رات کو 12 بجے اچانک کیا ہوا کہ مولانا نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اور پھر اس کے بعد مولانا کو منانے کا سلسلہ ساری رات چلتا رہا۔ یہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ آئینی ترمیم جو ہے یہ کیوں ایک ایسی چیز بن گئی ہے جو جس سے آگے بھی نہیں بڑھا جا رہا اور پیچھے بھی نہیں ہٹا جا رہا؟ شکریہ عقیل ابدل۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اگر بات کریں تو مولانا صاحب کا جو اصل ایشو شروع سے رہا ہے، بالخصوص 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد سے لے کر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یا جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس معاملے پہ کچھ ناراض رہے ہیں کہ ان کو جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ نہیں ملا۔ میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے جے یو آئی فی کا یہ اعتراض رہا ہے اور اس معاملے کے اوپر بہت سارے خیبر پختونخوا میں رپورٹنگ کرنے والے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ان سے ہم نے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو پولنگ اسٹیشنز تھے وہاں پہ ان کے جو تحفظات ہیں جے یو آئی کے، جیسے ان کے یہ تحفظات تھے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کا انفلوئنس تھا، بہت ساری اس طرح کی کہانیوں میں گراؤنڈ لیول کے اوپر موجود صحافی اس کو تصدیق کرتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ دوسری اہم بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جہاں پہ ان کو یہ ناراضگی ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب شامل بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی جو نمبر گیم ہے اتحادی حکومت کے پاس وہ پوری نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کور کرنے والے بہت سارے رپورٹر سے پوچھا ہے نمبر گیم کے حوالے سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اب جیسے بات ہو رہی ہے کہ سینٹ سے پہلے ہی آئینی ترمیم منظور ہوگی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اگر شامل کر دیا جائے تو تب بھی جو 64 ووٹ چاہیے ہوں گے سینٹ میں آئینی ترمیم منظور کرنے کے لیے، 5 مولانا فضل الرحمان صاحب کے سینیٹرز کو ایڈ بھی کر دیا جائے تب بھی ایک ووٹ کا فرق ہوگا، یہ 63 بنتے ہیں 64 نہیں بنتے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر فلور کراسنگ ہوگی۔ اب فلور کراسنگ کے اوپر 63A کا ججمنٹ ہے کہ اگر فلور کراس کے اندر کرتا ہے پارلیمانی پارٹی کی جو ہدایت کے برخلاف جاتا ہے تو اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے، ڈسکوالیفیکیشن کا پورا پروسیس کیا ہے، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر یہ مہام ہے کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ پہلے کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ دی موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ ول بیکم چیف جسٹس آف پاکستان، اور پہلے یہی پریکٹس رہی ہے۔ لیکن اب کی بار آئینی ترمیم کا ایک حصہ اس کے گرد بھی گھوم رہا ہے کہ کیا موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے یا 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ جیسے گزشتہ روز جو اتحادی حکومت کہ جہاں پہ اپنے اپنے مسودے پیپلز پارٹی کا لیگل پارٹیز کی طرف سے اپنے اپنے مسودے آئے گی، وہیں پہ نون لیگ کا ایک اور مسودہ نمبران کے اوپر آیا ہے، اس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر پینل کی بات کر دی ہے۔ اب ججز سینیورٹی لسٹ میں جائیں، غازی فیض صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو 3 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ بنتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس دلیپ اور جسٹس یحییٰ عافیہ،
जस्टिस मंसूर अली शाह के बहुत सारे फैसले जिसमें उनकी वजह से पार्लियामेंट की बालादस्ती को तक़वियत मिली, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हैं। दो टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम दो फैसलों को डिस्कस करें, एक फैसला है जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था, उस 3 रुकनी बेंच का जो फैसला लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट अपने स्कोप से बियॉन्ड गई और 6 महीने की एक कंटिन्यूएशन दी गई है जो कि कानून में कोई बैकिंग नहीं थी, उसके पीछे कोई कानूनी इख्तियार नहीं था या कोई रूल्स का कोई इख्तियार नहीं था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे उस वक्त कि ये कोई कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर शायद कुछ किया, लेकिन वो फैसला भी जुडिशल हिस्ट्री में मगर आर्मी चीफ को भी कंप्लीट जस्टिस की जरूरत थी। इसी तरीके से जो मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है वो कि लिखा यही जाता है कि ये 8 जजेस का सेनेटिव फैसला है, लेकिन वही पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया। वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट अपनी प्लीडिंग से बाहर निकल गई और वो रिलीफ जो पीटीआई ने मांगा ही नहीं था, क्योंकि पीटीआई तो बहुत हैरान हो गई सबसे ज़्यादा ही कंप्लीट जस्टिस हो गया है। और उस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के अपने 2 जजेस ने खुद कहा कि हम जो है वो पीटीआई को ये रिलीफ आइन की बुनियादी शिकों जो मुतलका शिकें हैं उनको सस्पेंड किए बगैर ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जितने भी अब तक के अदालती फैसले मैंने रिपोर्ट किए और कवर किए, उसमें कहीं ना कहीं हमें पार्लियामेंट वीक होती हुई दिखाई दी। ये एक फैक्ट है, एक हिस्ट्री है। फिर उसके बाद आते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ऊपर। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हमेशा उनका एक क्लियर व्यू रहा है आर्टिकल 184(3) के ऊपर, बेजा अदालती अमूर में मुदाखलत के ऊपर उन्होंने हमेशा इसकी हौसला शिकनी की, इसके खिलाफ व्यू दिया। सो मोटो पावर के ऊपर हमेशा उन्होंने तनकीद की। आर्टिकल 186 जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है उस पर हमेशा उनका ये व्यू रहा कि इस पर अदालतों को जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, तो वो एक व्यू लेके शुरू से चल रही है। अब इन 3 जजेस में से किसी का इंतखाब होना है, वहीं पर दूसरी जानिब एक फैक्ट ये भी है कि जब मुकला तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त 3 दोस्त बड़े मशहूर थे। अतर मिनल्ला साहब जो इस पर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक लॉ फर्म भी बनाई थी और फिर ये तीनों दोस्त बाद में अदलिया में जज भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर वहाँ से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। तो अगर फ़र्ज़ करें ऐसे ही एक अकस कर लेते हैं वो कि मैं आमतौर के ऊपर अफवाहों पे या जो इस तरह के मफरूज़े हैं उनके ऊपर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि तीसरे उम्मीदवार हैं उनके ऊपर बहुत यानी जैसे याहिया अफरीदी साहब और फिर तवील दोस्ती भी है और जो होता है जैसे याहिया अफरीदी साहब की एक हिस्ट्री रही है। उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा साहब के केस में भी डिसेंट किया और वो केस क्या था, जब काजी फ़ैज़ ईसा साहब के रेफरेंस में जब रिव्यू आया तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं इन पर्सन खुद आर्गूमेंट्स करूँगा। तो ज़ाती हैसियत में एक जज के दलाइल देने के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने डिसेंट किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी वो जज भी हैं जिन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की मुखालफत में जिस बेंच ने फैसला दिया था उसमें भी वो शरीक थे और सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने 21D और 21D2 के वो आदमी है जिसमें आदमी का ये क्लेम रहा है कि हम एलियन एनिमी है जो मुल्क दुश्मन अनासिर है, जब जैसे तो रॉ का एजेंट है, मोसाद है, दीगर हमको पता है पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो हैं हर दौर में रिपोर्ट होते थे, कलभूषण जावेद हमारे सामने तो फौज का इधर की क्लेम है कि हम इस फैसले की वजह से हम एलियन एनिमी का भी ट्रायल करने में हमें दुश्वारी पेश आ रही है। उसके इंट्रा कोर्ट अपनी ट्रायल रेडी कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद वैसा तारीख में हम चले गए हैं, तारीख तो बहुत लंबी है, शॉर्टली बताएं नाज़रीन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, बेंच बन रहा है, आईनी कोर्ट बन रही है या नहीं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर आईनी तरमीम हो गई और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया
میرا تو یہ ویو ہے کہ جو ملک میں اس وقت کی جو کیوس کی صورتحال ہے یہ کم نہیں ہے، یہ مزید بڑھے گی، اور وہ لڑائی جو ابھی کہیں نہ کہیں ہمیں رکھ رکھاؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جیسے اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جب پارلیمنٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کے بعد جب قانون بنایا اور اس میں اصول طے کیا جس کا واضح مقصد تھا کہ پاکستان رہنے کے انسان کو ریزرو فیس نہیں مل سکتی، اسپیکر قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ خود بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ قانون ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کے کہا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہمارے اس قانون کو مد نظر رکھیے گا، تھوڑا سا نرم زبان استعمال کیا۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر اور کیسز میں کہیں نہ کہیں طبی الفاظ میں یہ بات کی گئی، فیصلے کو تو عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو چھپ چھپا کے یا دبے الفاظ میں یا احترام کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی باتیں سامنے آئی ہیں، میرے خیال میں یہ لڑائی جب شدید ہوگی تو پھر معاملہ فیس ٹو فیس ہوگا، اور اس سے یہ کوئی پارلیمنٹ کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو اس سے کیوس بڑھے گا اور یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوس بڑھے گا۔ اب آتے ہیں جہانزیب عباسی صاحب، ایک اور قاضی صاحب نے جاتے جاتے ایک پھٹا ڈال دیا ہے، ویسے تو ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ناراض ہیں، آج انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا جس کے بعد خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اب سرکاری ملازمین بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ نے فیصلہ دیا ہے کہ جناب اس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو کہ ریٹائرڈ ہو جائیں، شہدا شہید ہو جائیں، یا ان کے شہید شہدا پہ تو یہ لاگو نہیں ہوگا، ان کے ورثہ یا جو لوگ پینشن، جو لوگ میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائرڈ ہو جائیں یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے فرائض سر انجام نہ دے سکیں تو پھر ان کے بچوں کو ملازمت دی جاتی تھی۔ تو قاضی صاحب نے آج جاتے جاتے اس کوٹے کو، اس پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سرکاری ملازمین تو پھر اس پر یقینی ناراضی ہوں گے، ان کے بچوں کی نوکریاں جو ہیں وہ انہیں میرٹ پر حاصل کرنی پڑیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عدالتیں فیصلے کرتی ہیں تو وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتی کہ کون ناراض ہوگا اور کون راضی ہوگا، وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اب اس کیس کے جو فیکٹس ہیں وہ تھوڑے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی، اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ بدلے میں مجھے کوٹا دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں گئے، پشاور ہائی کورٹ میں جو آفس میمورنڈم تھا اس کو یہ ٹریٹ کیا کہ یہ کوئی دفتر کا نوٹیفیکیشن ہے، اور اس کی بنیاد بنا کر اس کو ملازمت دینے کے کہہ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جو درخواست گزار تھا اس کی ملازمت ہوئی نہیں اور وہ بیرون ملک چلا گیا، یہ فیکٹ سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے جس کا جو پورے ملک کے اوپر بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، وفاق سب کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ صرف اس میں پروٹیکشن دی گئی ہے شہداء کو، کہ شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کو جو پیکیجز ملتے ہیں، جو کچھ ہوا جاتا ہے، اس حد تک اس فیصلے کو پروٹیکشن ہے، باقی سب کو چھڑا دیا ہے۔ تو تنقیدی نظر سے اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو یا تو یہ پشاور کی حد تک، خیبر پختونخوا کی حد تک اس کو اگر محدود رکھا جاتا ہے یا صرف ایک ملازمت کی حد تک محدود رکھا جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کا اطلاق پورے ملک میں کیا ہے۔ پورے ملک میں اگر کوئی معاملہ ہو تو میرے خیال میں اس کو سن لینا زیادہ بہتر ہے، یہ کوئی سن کو پروسیڈنگ تو نہیں تھی۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں پہ اپیل آئی ہوئی، تو لگتا ہے یہاں پہ بھی چیف جسٹس شاید یہ جو تو بالکل شکریہ جہانزیب عباسی، یہ قاضی صاحب نے جہانزیب عباسی صاحب کا جو آپ نے سنا فیصلے کے حوالے سے بھی۔ ناظرین ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور دئیے گا، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔